الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 3 حرکات کا حصہ نمبر 2 پڑھیں گے. اس سے پہلے والے سبق میں نے حرکات کا ہی جو پہلا حصہ ہے اس میں میں نے حرکات کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کو پڑھنے میں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس میں بتا دیا ہے. لہٰذا اگر آپ کو شوق ہو تو اس ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ لیجئے. یہ سبق نمبر 3 حرکات کا حصہ نمبر 1 آپ دیکھ لیجئے. اس میں جو ہے میں نے ساری باتیں حرکات کو پڑھنے کے جو قواعد ہیں وہ ساری باتیں میں نے بتا دیا ہے. آج میں صرف اس کو جو ہے حرکات کو کس طرح سے پڑھنا پڑھ کے بتاؤں گا. آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جن لوگوں کو مدنی قاعدہ پڑھنے کا شوق ہو اور اچھے سے قرآن پاک اگر پڑھنا چاہتے ہوں ان لوگوں تک بس یہ ویڈیو پہنچا دیجئے. بس اتنی سی مہربانی کیجئے. چلیے ہم پڑھتے ہیں آج کا ہم سبق نمبر 3 حرکات کا حصہ نمبر 2. پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ توجہ سے اس کو سنیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ا ای او. آپ کہیں گے کہ اس کو حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو الف ہے. تو میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ الف پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف جو ہے صرف اسی کو کہیں گے جس میں زیر زبر پیش نہ رہا ہو، بالکل خالی ہو، بس ایک ڈنڈا جیسے کھڑا ہو، اسی کو ہم الف کہیں گے. باقی اگر زبر زیر پیش جس میں بھی لگ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ا ای او. با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو ب بی بو. تا زبر ت، تا زیر تی، تا پیش تو ت تی تو. ثا زبر ث، ثا زیر تی، ثا پیش تو ث تی تو. جیم زبر ج، جیم زیر جی، جیم پیش جو ج جی جو. یہ جیم کو کھینچ کر پڑھنا ہے 5 انگلی. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہر حالت میں پر پڑھنا ہے. ہر حالت مطلب زبر زیر پیش کچھ بھی لگا اس کو پر پڑھنا ہے. دال زبر د، دال زیر دی، دال پیش دو د دی دو. ذال زبر ذ، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو ذ ذی ذو. یہ دال اور یہ دال کو کھینچ کر پڑھنا ہے. را زبر را،
را زیر ری را پیش رو را ری رو. یہ را میں دھیان یہ دینا ہے کہ را میں زبر ہے تو اس کو پر یعنی منہ بھر کے پڑھنا ہے، اور پیش ہے تو پر پڑھنا ہے، اور اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. زا زبر ز زا زیر زی زا پیش زو ز زی زو. سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو س سی سو. یہ بنا نقطے والا سین ہے، اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے. شین زبر ش شین زیر شی شین پیش شو ش شی شو. صاد زبر ص صاد زیر سی صاد پیش سو سا سی سو. یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو اوپر پڑھنا ہے. یہ نقطے والا سین، یہ بنا نقطے والا سین یا یہ نقطے والا شین، اس کو بھی 5 انگلی کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہ جو صاد ہے اس کو پر پڑھنا ہے، اور یہ ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد زبر ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضو ضی ضو. طو زبر طو طو زیر طی طو پیش طو طو طی طو. وا زبر وا وا زیر وی وا پیش وو وا وی وو. یہ صاد ضاد طا اور وا یہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، یعنی زبر زیر اور پیش تینوں حالتوں میں اس کو پر پڑھنا ہے. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو. غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. یہ غین بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو بھی پر پڑھنا ہے. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی ہر حالت میں پر پڑھنا ہے اور کھینچ کر بھی پڑھنا ہے.
کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، یہ لام یہاں سے، یہ قاف اور یہ کاف، یہ لام میم نون اور یہ واو بھی، یہ سارے حروف کو کھینچ کر پڑھنا ہے. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یا زبر یا، یا زیر ای، یا پیش یو، یا یی یو. ناظرین، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں نے اس کو، جو الف ہے زبر زیر اور پیش کے جیسا پڑھا، زبر زیر پیش لگا کر پڑھا، اور اس کو میں نے حمزہ پڑھا، اور یہ بھی ہے حمزہ زبر زیر اور پیش لگا، یہ دونوں حمزہ ہے. یاد رکھے، آپ کو اس میں کنفیوز نہ ہو، اس لیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ سب سے فرسٹ میں جو شروع میں ہم نے اس کو پڑھا، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. بس لکھنے میں اور دیکھنے میں فرق ہے، باقی پڑھنے میں دونوں ایک ہے، مخرج بھی دونوں کا ایک ہے. یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، یاد رکھیں. میں نے یہ سبق نمبر 3 حرکات پڑھا دیا ہے. مخرج میں نے سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 1 میں مخرج بھی میں نے بتا دیا ہے. اگر آپ کو پھر سے مخرج جاننے کا شوق ہو تو آپ پھر سے جو مخارج پر ویڈیو ہیں اس کو دیکھیے، یا سبق نمبر 1 اور 2 دیکھ لیجیے. آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو میں پڑھاتا ہوں، ویڈیو میں جو میں پڑھاتا ہوں، اس میں جو بھی غلطی ہو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. اور میں پھر سے یہی کہوں گا کہ یہ سارے ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا کہ حروفوں کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے. اور ابھی تو ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، آگے جب ہم چلیں گے تو اس میں بہت سارے قواعد آئیں گے جن پر توجہ دینا ضروری ہے، جن کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے. لہٰذا ان قواعد کو بھی میں بتاؤں گا. لیکن جب آپ یہ
पिछला जितना सबक है, हरूफ मुफरदात, हरूफ मुरक्कबात, हरकत वगैरह और जो भी आएंगे उनको गौर से देखेंगे, तभी अगला सबक समझ में आएगा, वरना अगला सबक समझ में नहीं आएगा। एक बात मैं और बता दूं कि बाज हरूफों को खींच कर पढ़ते हैं और बाज हरूफों को नहीं खींचते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए कि जिन हरूफों को खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि दाल है, दाल को खींच कर पढ़ते हैं, तो चूंकि जिन हरूफ को खींच कर पढ़ते हैं, जैसे कि ये दाल है, राल है ना, सौद, बौद, और ऐसे बहुत सारे हरूफ हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। तो आखिर इन हरूफों को खींच कर क्यों पढ़ा जाता है? तो मैं मुख्तसर तौर पर बस बता देता हूँ, बाकी मैं तफसील के साथ सबक नंबर 17 में बताऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ सबको जो है देखते जाएं आप और समझते जाएं। तो खींचते बाज हरूफ को इसलिए है कि उसमें मद्दे लाजिम होता है किसी किसी में, और किसी किसी में मद्दे लीन लाजिम होता है। अब मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम किसे कहते हैं, अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो जो है तभी लंबा हो जाएगा। लिहाजा मद जहां पर आता है उसको खींचा जाता है, लिहाजा बाज हरूफ को खींच कर पढ़ते हैं और बाज हरूफ को नहीं खींच कर पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से इतनी ही सी बस गुजारिश करूंगा कि हमारे सारे वीडियोस को देखिए, और जिन लोगों को मदनी कायदा पढ़ने का शौक है उन लोगों तक भी ये वीडियो को हमारा जो है सेंड कीजिए, भेजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए। और जो लोग पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी से भी पढ़ रहे होंगे, उन लोग तक भी भेजिए ताकि उन लोगों को और कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।